بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم وعلى آلہ واصحابہ الافضلین الاکرمین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کی آیت نمبر 44 تک کا درس ہو چکا ہے، بلکہ 45 کا ایک حصہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، لفظ شاہد پر بحث ہو چکی ہے۔ اللہ پاک اپنے فضل سے شرف قبولیت سے نوازے۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فضائل کمالات کا مکمل جامع بھی بنایا اور مانع بھی بنایا۔ جامع یعنی جو کمالات آپ کے اندر ہے وہ دوسرے کے پاس نہیں ہے، اور مانع کوئی آپ کے کمالات کے اندر داخل بھی نہیں ہو سکتا۔ آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، امام نے اسی کی طرف اشارہ کیا، تیرے تو وصف آپ کے کمالات، اوصاف، صفات، عیب تناہی شمار میں لانا، اس عیب سے کمالات کا شمار میں ہونا یہ ایک عیب ہے، بے شمار کمالات کے حامل ہونا یہ کمال ہے۔ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ اللہ سبحانہ ہم سب کو عظمت شان محمدی بیان کرنے کی دائمی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کا بھی یہ منشا ہے۔ ذی الحجہ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے آخری مہینے کا پہلا درس ہے۔ آج پہلی تاریخ ہے، آپ سب کو مبارک ہو۔ جو روزے رکھ رہے ہیں اللہ انہیں ان کے روزوں کو قبول فرمائے، جو دعائیں کر رہے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ غرضے کے جو بھی نیکیاں خصوصاً عشرہ اولیٰ میں ہوں گی مولا ساری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ ذکر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو مقبول ہے، محبوب ہے بہت زیادہ۔ میرے حبیب، میں آپ کو کمالات
اور شان کے القابات سے یاد کروں گا، القاب سے یاد کروں گا۔ آپ اپنے تواضع کے طور پر امت سے کہیں گے میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ تمام تر تفصیلیں ہو چکی ہیں۔ آج حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ایک اور وصف سے جو یاد فرمایا ہے، ظاہر ہے وہ خالق ہو کر نبی کی تعریف کے الفاظ پیش کرے، افسوسناک پہلو ہے کہ مخلوق ہو کر کے امت کا ایک طبقہ نبی کو اپنی طرح کامن الفاظ سے یاد کرے۔ خدا وحدہ لا شریک نے کہیں پر بھی لفظ خلقہ کا استعمال نہیں فرمایا کہ میں نے آپ کی تخلیق کی۔ پورے قرآن کو اٹھائیے، 6666 آیتیں، کہیں پر بھی خلقہ محمد، ہمیشہ فرمایا بعث ارسل۔ بعث اور ارسلہ میں لازم ہے خلق، لیکن چونکہ خلق کے لیے فنا لازم ہے، سڈنلی فنا کی طرف جاتا، میں بعث اور ارسلہ کے لیے فنا لازم نہیں، ایسا نہیں۔ رسالت کے لیے بھی فنا ہے، بعثت کے لیے بھی فنا، لیکن رسالت اور بعثت میں کمال ہے، خلق میں کمال نہیں ہے، خلق مشترک ہے۔ تو اللہ پاک نے مشترک لفظ کے استعمال سے توحید الوہیت کا حامل معبود حقیقی نے استعمال نہیں فرمایا۔ صحابہ کرام کو لفظ مشترک سے منع فرمایا۔ انظرنا کہا کرو یا رسول اللہ، انظر حالنا کہا کرو، راعنا نہ کہا کرو۔ آپس میں ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ویسے نبی کو نہ پکارا کرو۔ یہ سب الفاظ اور انداز توحید بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ اپنے حبیب کی عظمت شان بیان کرتا بھی ہے اور چاہتا بھی ہے۔ چنانچہ آپ سنیں، ایک غیب کی خبر بتانے والے فضائل اور کرامات کی جامع نبی، ہم نے آپ کو اس حال میں بھیجا کہ آپ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، زندہ بھی ہیں۔ کوئی تفصیل آپ سن لیجیے۔ ومبشراً، اور اس حال میں بھیجا کہ آپ مبشر ہیں۔ مبشر کی تفسیر میں غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وارضہ عنا ارشاد فرماتے ہیں تبشرہم بالتوحید۔ کیا بات ہے، یعنی آپ بشارت دیں گے لوگوں کو، آپ بشارت دیتے ہیں اور دیں گے لوگوں کو التوحید، اس توحید کی بشارت دینے والے ہیں، المسقط للافاضات، جو تمام تر دنیاوی نسبتوں کو، اضافات کی پہلوؤں کو ختم کر دینے والی ہے وہ توحید، اور جو ان کثرتوں کو جنم دیتی ہیں، جو اضافات، جو کثرتیں بندوں کے نفوس اور بندوں کے نفسوں کے لیے تشویش کا باعث ہو۔ یعنی جو توحید کثرتوں کا خاتمہ کر دے، ایسی کثرتوں کا جو کثرت کے تشویش کا سبب بنے۔ ورنہ اللہ کے 99 نام ہیں، یہ بظاہر کثرت تو ہے ناموں کے، لیکن یہ کثرت تشویش کا باعث نہیں ہے بلکہ توحید کا باعث ہے۔ رحمان اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، رزاق اللہ ہے، خالق اللہ ہے، قدوس اللہ ہے، یہ سب دیکھیں آپ۔ تو کثرت تو بظاہر ہے، لیکن جو کثرت تعدد الہ کو، معبود کے متعدد ہونے کا پتہ دے، توحید کا خاتمہ ہی کر دے، ایسی توحید سے آپ بچانے والے اور ایسے بندوں کو ایسی توحید کا درس دینے والے ہیں جن توحید میں اس قسم کی کثرتیں ختم ہوں گی، اور جن کثرتوں میں وحدت ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مبشر کا ایک اعلیٰ مفہوم آج نظر آیا کہ مبشر آپ کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ توحید کی بشارت دیتے ہیں۔ کیا اور توحید کی بشارت، آپ توحید کی بشارت دیتے ہیں۔ ہے کوئی ایسا بندہ جو اس بات کو نہ مانے؟ جس نے مسجد کا نام توحید رکھا ہو، جس نے مسجد کا نام صراط مستقیم رکھا ہو، افسوسناک پہلو ہے کہ وہ نبی کو معاذ اللہ پیچھے رکھے ہوئے ہیں۔ یہ یہودیت ہے۔ جو توحید مصطفیٰ جس کی بشارت ہے، جس توحید کی بشارت مصطفیٰ ہے، اسے کہتے ہیں مبشر، اور اس لفظ کو کہنے والا رب ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رب کی توحید کی بشارت دینے والے رب کی طرف سے معبود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب کوئی بھی توحید پرست ہو ہی نہیں سکتا بغیر واسطہ رسالت، بلکہ بلا واسطہ رسالت محمدی کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی طرح تیسری صفت، شاہد کے بعد، مبشر کے بعد نذیرا،
آپ کو اس حال میں بھیجا. یہ حال ذوالحال کی قید بتا چکا ہوں میں. ایک بھائی صاحب نے ترکیب بھی پوچھا تھا, بتا دیتا ہوں. ارسلنا, ارسل فعل, نا ضمیر متکلم فاعل, کاف ضمیر ذوالحال اور پورا, شاہدن معطوف علیہ و حرف عطف, مبشرن معطوف علیہ و حرف عطف, نذیرن معطوف علیہ و حرف عطف, داعین معطوف علیہ. معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر کے حال, ذوالحال حال سے مل کر کے فاعل. پھر وہ سراجن منیرہ بھی اسی طرح ہوگا, فضلن کبیرہ بھی اسی طرح ہوگا. آگے چل کر کے حال ذوالحال سے مل کر مفعول بہی, پھر اپنے فاعل اور مفعول بہی سے مل کر کے جملہ فعلیہ خبریہ ہو, اور بتاویل مفرد, یہ ترکیب بھی ہو گئی. خیر, نذیرن, اس حال میں بھیجا کہ آپ نذیر ہیں. ہم نذیر کسے کہتے ہیں؟ مبشر کی تفسیر دیکھ لیا آپ نے کہ توحید, کچھ توحید چاہتے ہو تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف جامع مبشر کا قائل بننا پڑے گا. اور توحید جب دائمی آپ کے لیے ضروری ہے تو حضور کے مبشر ہونے کے لیے بھی آپ کو دائمی عقیدہ رکھنا ہوگا. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے, فرق اتنا ہے فقط آنی ہے, آن والی ہے, پھر اس کے بعد جاویدانی ہے. سبحان اللہ, میری کتاب تو زندہ ہے واللہ میں اس کی تفسیر موجود ہے. خیر, نذیرہ, نذیرہ کی تفسیر, تنذرہم عن مقتضیات القوى البہیمہ, آپ ڈرانے والے ہیں. نذیرہم, آپ ڈرانے والے ہیں ان تقاضوں سے, یا قوتوں کی ان تقاضوں سے جو قوت شہوانی اور ناراضگی کے سبب, غضب الہی کا سبب بنے اور جو رسوائی کا سبب بنے. ایسی قوتیں اور ایسی قوتوں کے تقاضوں سے آپ ڈرانے کے لیے آئے ہیں. وہ نہ کرنا, وہ نہ کرنا, وہ نہ کرنا, یہ کام نہ کرنا, یہ کام نہ کرنا, یہ کام نہ کرنا. یہ کون بتائیں گے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف نذیری. تو اے ایمان والو سنو, ہم نے میری بارگاہ میں حرمہ نصیبی سے بچنے کے لیے اگر تیرے سامنے کچھ آئیڈیالوجی کے طور پر رکھا یا بیسٹ آئیڈیل رکھا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصف نذیری کو رکھا ہے. وصف نذیری کو مانو گے, وصف نذیری کے قائل ہوگے, اس صفت والے, کمال والے وصف کے قائل ہوگے تو انشاءاللہ, بلکہ انشاءاللہ کیا, میں چاہوں گا کہ تمہیں پھر ہمیشہ توحید پر قائم رکھوں گا. کیا بات ہے. اور اس کے بعد وداعیا الی اللہ, تیسری صفت کے بعد صفت دیکھ کے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری. اب دیکھیں نا, اعلیٰ حضرت نے جب شروع کیا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں, کہتے چلے جا رہے ہیں. سرور بھی کہا, مالک و مولا کہا, باغ خلیل کا گل زیبا کہا, کہتے چلے جا رہے ہیں. اور پھر اخیر میں آگر کہہ رہے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. واہ واہ, سب کچھ کہہ دیا. اسی لیے کہا گیا ہے کہ بس حضور کی تعریف بیان کرتے چلے جائیے. آپ بیان کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا, آپ کی عظمت بڑھے گی. بلکہ عربی کا ایک مشہور جملہ ہے کہ ما ان مدحت محمدم بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمدی, کہ میں کچھ لکھ کر کے نبی کی تعریف, محمد کی تعریف مقصود نہیں ہے, بلکہ محمد کی تعریف کر کے اپنے لکھے ہوئے کو تعریف کے قابل بنا رہا ہوں. کیا بات ہے, سبحان سبحان الحمدللہ. تو چوتھی صفت آپ دیکھیں, داعیا الی اللہ باذنہ, اور داعیا, غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ داعین کی صفت فرماتے ہیں, تدعوہم, لوگوں کو آپ دعوت دیں گے, الی توحید اللہ, اللہ کی اس توحید کی طرف, المنزہ, اس اللہ کی توحید کی طرف, المنزہ عن التعدید والتجدید, جو اللہ منزہ ہے عدد ہونے سے, جو اللہ منزہ ہے جدید ہونے سے. اللہ ہے, اب جیسا کیسا میں اللہ ہے, رہے گا, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ ہے. اور دعوت مسبوقہ, بعد والی دعوت. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا آخر الانبیاء بعثا وانا اول الانبیاء خلقا وانا آخرهم بعثا, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں تخلیق میں تو سب سے پہلے ہوں لیکن بھیجے جانے میں سب سے بعد میں. آپ کی دعوت مسبوقہ, بعد والی دعوت جو ہے, کیا بات ہے. دعوت سابقہ میں بھی بعد والے داعی اور دعوت دونوں کا تذکرہ ہے. کیا بات ہے. ٹھالے انجیل اور زبور, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ملے گا. تو آپ ایسے داعی ہیں باذنہ, اور یہ جو آپ دعوت کا کام کریں گے اپنے من سے نہیں,
ای بوحیہ و الہامہ، اللہ کی وحی سے اور اللہ کے الہام سے، القاء معنی فی القلب، جو دل میں آپ کو ڈالے گا اللہ، اسی سے، یہ طبیعت سے نہیں، یہ شان ہے، یہ نقص نہیں، یہ عیب نہیں۔ سوچے اس پہلو کو بیان کرنے کے لیے کچھ لوگ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نبی کو بھی کچھ اختیار نہیں ہے، جو اللہ چاہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اللہ نے محمد عربی ہی کو کیوں چاہا؟ یہیں سے تو کمال نظر آ رہا، خالی آپ ایکسپلین کرو گے کہ نبی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ سوال یہ ہے کہ محمد ہی کو کیوں چاہا؟ اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہوتا نا، تو کہہ دو نا کہ اللہ نے نبی کو چاہ لیا ہے، اور جب چاہ لیا ہے تو سب کچھ اب ہوگا، اور جب سب کچھ ہوگا تو محمد کے ہاتھ پر اختیارات بھی ہوں گے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اختیارات بھی ہوں گے، آقا مختار کل بھی ہوں گے۔ خیر، بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا، اب آگے دیکھیں، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اس پر تھوڑی سی بحث کروں گا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، غوث کہتے ہیں بالجملہ ارسلناک الی عموم العباد، ہم نے آپ کو تمام بندوں کی طرف بھیجا اس حال میں کہ آپ سراج منیر ہیں۔ قرآن پاک میں آپ سورہ نوح میں پڑھیں گے تو اللہ پاک یہ آفتاب ہے نا، اس کی شان، اس کا وصف، اس کو اس طرح بیان فرمایا، الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، اللہ نے شمس کو سراج بنایا، چراغ بنایا۔ اسی طرح سورہ فرقان میں بھی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا، بروج میں سراج رکھا، تو سورج کو، آفتاب کو سراج کہا ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراج منیر کہا ہے۔ اب فرق بتا رہا ہوں، اشارتاً کہیں، یہ دنیاوی سراج جو ہے نا، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں جس آفتاب کو، جس کو کہا ہے چراغ، یہ صرف اور صرف وقت مقررہ تک چمکتا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چمکنے والے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی لیے حضرت عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت دماغ میں اور ذہن میں آ رہی ہے پڑھاتے وقت، کہ فرماتی ہیں کہ تمہارا سورج خاص وقت میں صبح صادق میں صبح سے لے کر کے شام تک رہتا ہے، میرا سورج رات میں بھی چمکتا ہے، سبحان اللہ، میرا سورج رات میں بھی چمکتا ہے، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا سورج رات میں بھی چمکتا ہے۔ ایک بات اور یاد رکھنا، سورج میں جتنی بھی تابانی طاقت، کلائمیٹ دینا، آکسیجن دینا، جتنی بھی چیزیں ہو، یاد رکھیے گا یہ سورج لمیٹڈ وقت تک کے لیے ہے۔ اور آخری بات کہہ دو اس سلسلے میں، یہ سورج نبی کا غلام ہے، یہ سورج نبی کا تابع ہے۔ ہاں ہاں، اشارے سے چاند کو شاق کیا، ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا، گئے ہوئے عصر کو، ڈوبے ہوئے خور کو لوٹا دیا، اس طرح گئے ہوئے عصر کو پھیر دیا، یہ تاب و تما تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے ہے نا کلام۔ تو اعلیٰ حضرت نے اس کو اشارہ کیا، چاند کو بھی دو ٹکڑے کیا، سورج کو بھی آپ نے پلٹا دیا۔ کس نے پلٹا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پلٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ سارے جہان کے رسول ہیں، اور سورج جہان کا حصہ ہے، سورج خدا نہیں ہے، سورج خدا نہیں ہے، اور ما سوی اللہ کو جہان کہتے ہیں، اور رسول سارے جہان کے ہیں، اور جب رسول سارے جہان کے لیے اور رحمت ہیں تو اس کا مطلب سارا جہان رسول کا محتاج ہے، تو جہان میں سورج بھی ہے تو سورج بھی نبی کا محتاج ہے۔ تو سورج کی تابانی کے اگر آپ ظاہری طور پر محتاج بھی ہو تو اس سے کہیں زیادہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ محتاج ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ اگر سورج کے محتاج کہتے ہیں، اس کی تابناکی کے محتاج کہتے ہیں، اس کے عکس کے محتاج ہیں، اس کے شعاع کے محتاج ہیں، اس کے ذریعے سے آکسیجن کے محتاج ہیں، تو یہ محتاج آپ کے لیے ظاہری طور پر مختار ہو سکتا ہے، لیکن یہ محتاج ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ساری خلق محمد عربی، سارا عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت کے باب میں محتاج ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رب سے صرف لینے کے لیے۔ یعنی آپ کہہ بھی سکتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہیں بھی ضرورت مند، محتاج، تو صرف اللہ کے اور ساری مخلوق محمد کے لیے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ کیا توحید اور کیا رسالت کا لطیف فرق بیان کر دیا۔ حادث کا بھی عقیدہ دے دیا، قدیم کا بھی عقیدہ دے دیا، بندہ کہہ کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حادث کا عقیدہ دیا، اور خالق کا بندہ کہہ کر کے عظمت بھی بتا دیا، اور خلق کا آقا کہہ کر کے شان بتا دیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ سراج المنیرہ کی تفسیر میں غوث دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ بہرحال ایک لفظ دھیان دیجیے گا، یہ دنیا، یہ چمکنے والا جس سراج کو آپ دیکھ رہے ہیں، جس آفتاب کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی محتاج ہے آفتاب نبوت محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔
کیونکہ یہ عالم میں داخل ہے اور حضور عالم کے لیے ہے، یعنی سارا عالم محتاج ہے اور نبی محتاج ہیں۔ سراج منیرہ کی تفسیر، تضیء لہم، آپ ضیاء بخشیں گے ان تمام بندوں کو، وَيَسْتَضْيِئُونَ مِنْكَ فِي ظُلُمَاتِ الضَّلَالَاتِ وَالْجَهَالَاتِ الْمُتَرَاكِبَةِ فِي الْحُجْبِ الظُّلْمَانِيَّةِ وَالْكَثَافَاتِ الْحَيُّلَانِيَّةِ مُتَوَلِّدَةً مِنَ الْقَدُرَاتِ الطَّبْعِيَّةِ الْبَاقِيَةِ مِنْ ظُلْمَةِ الْعَدَمِ، یعنی یہ سارے بندے یستضیئون منک، آپ سے ضیاء لیں گے، کیا بات ہے، آپ سے ضیاء طلب کریں گے، ایسی شان اللہ پاک نے آپ کو عطا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ معطل نہیں ہے، ایسا نہیں کہ اللہ پاک نے نبی کو دے دیا اور معطل ہو گیا، اب اللہ کے پاس کچھ نہیں، اللہ چاہتا ہے کہ میں اپنے فیضان کی کنٹینیوٹی حبیب پاک کے دست اقدس سے کروں، کیا بات ہے۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، سبحان اللہ۔ رب ہے معطی، یہ ہے قاسم، دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں، کیا بات ہے۔ اللہ معطی ہے، عطا کرنے والا، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا، کتنا عطا کہ بے شمار عطا کیا۔ اب جب بے شمار عطا کیا تو اس میں شمار کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ہاں شمار کرنا ہو تو عظمتوں کو کرتے چلے جائیے اور وہ ایسا شمار ہو کہ اس کو اینڈنگ کا درجہ نہ دیجیے۔ آپ کہیے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا بات ہے۔ کہتے چلے جائیے تو شان بیان کرتے چلے جائیے، آپ کو عظمت ملتی چلی جائے گی، آپ کو شان ملتی چلی جائے گی، اور اینڈنگ کا درجہ نہ رکھیے گا۔ تو سراج منیر کی بھی تفسیر آپ نے دیکھ لی، آیت نمبر 47 میں آپ دیکھیں اللہ پاک فرماتا ہے، بلکہ اس سے پہلے تمہیداً غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بعد ما سمعت یا اکمل رسول سبب بعثتک وسرہ، یہ اکمل رسول آپ نے جب سن لیا کہ آپ کی بعثت کا سبب کیا ہے، آپ کے بھیجے جانے کا راز کیا ہے، تو یہ سب راز ہے، آپ شاہد ہیں، آپ مبشر ہیں، آپ نذیر ہیں، آپ داعی ہیں، اور آپ سراج منیر ہیں۔ 5 اوصاف دیکھ چکے آپ، تو 5 اوصاف کے بعد سنیے، یہ جو مان لیں گے وہی مومن ہے۔ تو حضور کے اوصاف و کمالات کے تحت جو رہیں گے وہی مومن ہے، اور ایسے مومن کے حوالے سے اللہ سبحانہ فرماتا ہے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا، مومنوں کو آپ بشارت دے دیجیے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں کہا، ڈائریکٹ کیوں نہیں بشارت دے؟ آپ بشارت دے دیجیے اس بات کی کہ تمام ایسے بندے جو آپ کے اوصاف و کمالات کے آئینے میں میری توحید کو مانیں گے، تو ایسے بندوں کے لیے اللہ کی جانب سے فضل کبیر ہے، وہ فضل کبیر ہے۔ غوث کہتے ہیں وہ مومنین الموقنین بتوحید اللہ المترقین من الیقین العلمی الی العینی، جو یقین علمی، جو اوصاف و کمالات حاصل کرنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی استطاعت کے مطابق جو کمالات اور عظمت کے تحت توحید کو مانے ہیں، یہ علم یقینی، اور اس پر کنٹینیو رہنے کے بعد یقین عینی مشاہدہ کی دنیا میں چلے گئے، الطالبین الوصول الی یقین الحقی، اور یقین علمی کے بعد یقین عینی مشاہدہ، یعنی تھیوری کے بعد پریکٹیکل، اور پریکٹیکل کے بعد حقانیت کی دنیا میں جو چلے جانے والے ہیں، ایسوں کو اس بات کی بشارت دے دیجئے کہ اللہ سبحانہ کی طرف سے عنایت لہم، ان پر عنایت کرتے ہوئے اللہ سبحانہ فضل کبیر رکھا ہے۔ غوث کہتے ہیں لا فضل اکبر منہ، ایسا فضل کبیر کہ اس سے بڑا کوئی فضل نہیں ہے، اور وہ فضل کون ہے؟ غوث کی زبان سنیے کہ جب اوصاف و کمالات محمدی میں توحید کو ماننے والے ہوں گے تو اوصاف و کمالات محمدی کے تحت توحید ربانی کو ماننے والے کو انعام کیا ملے گا؟ الرضا والفوز بشرف اللقاء۔ فضل کبیر یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے گا، والفوز بشرف اللقاء، اور اللہ اپنا جلوہ زیبا دکھا دے گا، شرف اللقاء سے مشرف فرمائے گا اور سعادت مند فرمائے گا۔ ایک آیت اور سنو، ولا تطع الکافرین والمنافقین ودع اذاهم وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا، اور اے میرے حبیب یہ تو آپ کا وظیفہ تھا، ان مومنین کے ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، جو مومنین کے آپ سے رشد و ہدایت کے طلبگار ہیں، آپ کی صحبت سے مشرف ہوئے ہیں، ایسے مومنین کے لیے یہ باتیں تھی۔ لیکن میرے حبیب جو آپ کو ستائیں، ایک تو کھلا ستانے والے ہوں گے، ڈکلیئر بت پرست اور مشرک ہوں گے، اور ایک یہ کہ آستین کے سانپ جسے کہتے ہیں، جسے منافق اور گستاخ کہتے ہیں، بظاہر کلمہ پڑھیں گے۔ تو ایسوں کے لیے میں اعلان کرتا ہوں کہ لا تطع الکافرین والمنافقین، آپ کافروں کی طرف دھیان مت دیجیے، ان کی بات مت مانیں۔
والمنافقین، اور جو آپ کے سامنے وہ چیز ظاہر کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہے، جو دل میں ہے وہ ظاہر نہیں کرتے، یعنی منافق جو گستاخ ہیں، لا تصاحبہم، نہ ان کے پاس بیٹھیے، نہ ان کو اپنے پاس بٹھائیے، لا تجلس معہم، ان سے مجلس نہ کیجیے ان کے ساتھ، اور نہ ان کو اپنی صحبت سے نوازیے۔ وَإِنْ آذُوكَ، اور اگر وہ آپ کی گزرگاہ، آپ جہاں سے گزرے اور اگر وہ تکلیف دیں تو آپ I don't care، اس کو وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی تکلیف کو چھوڑ دیجیے۔ وَلَا تَلْتَفِتْ إِلَى الْانْتِقَامِ عَنْهُمْ، اور ان سے آپ انتقام مت لیجیے، میرے محبوب، یہ محبوب کی بات ہے نا، آپ کا پرسنل معاملہ نہیں، میرے محبوب کو ستائے، میرے حوالے چھوڑ دیجیے، وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، میرے حوالے کر دیجیے، آپ اللہ پر توکل تو کیجیے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ آپ کی ان اعداء کی شرارتوں سے دور کرنے کے لیے، ان کی شرارتوں کو دور کرنے کے لیے اللہ آپ کا وکیل ہے، آپ کا کارساز ہے، آپ کے لیے کافی ہے۔ عنایت اللہ کا اہتمام بشانی کر، آپ سے ان کی تکلیفوں کو دور کیوں کرے گا؟ اس لیے کہ میری عنایت اور آپ کی شان کا اہتمام میری رسپانسبلٹی، میری ذمہ داری۔ واہ، ذات محمدی اور صفات محمدی عطا کرنے والا خود کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو بھی محفوظ رکھوں گا، آپ کی صفات و کمالات کو بھی محفوظ رکھوں گا، اور آپ کی ذات و صفات کے آئینے میں جو مجھے مانے گا میں ان کو بھی فضل کبیر سے نوازوں گا، یعنی اپنا جلوہ کروں۔ اس سے ایک بات عقیدے کے طور پر معلوم ہوئی کہ اللہ پاک اپنے دیدار سے مشرف اسے ہی فرمائے گا جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا قائل ہوگا، ذات محمدی کا قائل ہوگا۔ تو خدا سے وہی مل سکتا، دھیان دیجیے گا، خدا سے وہی مانگ سکتا، بلکہ یوں کہو خدا کا فیضان اور کرم اور فضل، عنایت، توجہ اسی پر ہو سکتی ہے جو رسالت محمدی، کمالات محمدی کا قائل ہوگا۔ ان تمام آیتوں سے یہی آنے والی آیت ہوگی، بڑے مسائل سے لیس ہے۔ آج جو ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف اور توصیف کے جو کلمات قرآنی پیش کیے ہیں، بس ہم اس نیت سے کیے ہیں کہ یہ عظیم الشان رات جو ہمارے سامنے 10 گزرے گی، جس کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی ہے، بڑی عظمت ہے شرح ذی الحجہ کی۔ آپ ہم سب بھی خود کے لیے، آل اولاد کے لیے، سب کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آج کی اس خصوصی درس گیلانی کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ہم سب کو، ہم سب کے آل اولاد کو رحمت، سعادت، برکتوں سے دائمی طور پر مالا مال فرمائے۔ آج کی اس درس گیلانی کی سب کو توفیل میں ہم سب کو، ہم سب کے آل اولاد کو بخش دے، ہماری اصلوں کو بخش دے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری بہو بیٹیوں کو عزت و وقار کا جینا نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔